میلاد مصطفیٰ میں جب آپ تشریف لایا کریں، پڑھنے والا جب آپ کے سامنے نعت نبی پڑھے تو آپ حضرات نہ اگر انعام بہت بڑا دے سکیں تو کم سے کم جب شعر آپ سنا کریں تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ کی صدا سے ضرور اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا کریں۔ حضرات جنہیں آپ سن رہے تھے یہ بہت اچھے نعت خواں ہیں، بڑے بڑے جلسوں کی زینت بنا کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اپنے گاؤں میں ان کی پہلی بار حاضری ہوئی، بہت بڑے بڑے جلسے کو کامیابی کی دہلیز پر پہنچایا کرتے ہیں۔ دنیا انہیں شاعر فطرت و ندرت جناب حضرت حافظ قاری نسیم صاحب تلسی پوری کے نام سے جانتی ہے۔ آپ تمامی حضرات نے انہیں جانا سنا، بڑے اچھے انداز میں نبی کی نعت پڑھتے ہیں۔ منبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں باہر سے علماء بھی تشریف لائے ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے تشریف لا کر اپنے خطاب شاداب کا جوہر لٹا کر آپ تمامی لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر کے جائیں گے۔ وقت کی قلت سامنے رکھ کر میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نیک محفلوں میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ ہیں اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ گھر سے ہم نکلیں تو کیسے نکلیں، اب تو دیر ہو گئی، بہت پہلے سے آواز آ رہی ہے، اب اگر ہم جائیں گے تو لوگ ہمیں دیکھ کر کیا کہیں گے کہ اب تک آواز سنتا رہا، گھر پر پڑا رہ کر ابھی تک گھر سے آیا نہیں۔ لیکن میرے بھائی، یہ ہمارا آپ کا سوچنا کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اگر آواز آپ کی قوت سماعت تک پہنچتی ہے، اگر آپ کے کانوں تک یہ آواز جا رہی ہے تو آپ ضرور جلسے گاہ حبیب کردگار میں تشریف لاؤ۔ اگر تھوڑا سا بھی موقع آپ کو اس میں بیٹھنے کا مل گیا اور اس کی برکتیں آپ کو مل گئیں تو اس سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، قبر میں کامیاب ہو جاؤ گے، میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ باتیں زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے میں اپنی بات چاہتا ہوں کہ شروع کر دوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الامی المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت و نبوت کے پروانو، آؤ ہم سب لوگ مل کر غلامی کا ثبوت دیں اپنی وساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس نیاز میں درود شریف کا تحفہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آپ تمامی حضرات کے روبرو اللہ رب کائنات کے مقدس کلام پاک کی
ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم، تم ان کے لباس ہو، وانتم لباس لہن، اور وہ تمہارا لباس ہیں۔ حضرات کن کے بارے میں اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا؟ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی اپنی بیویوں کا لباس ہمیں بنایا ہے، اور ہماری بیویاں ہمارا لباس ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک شادی کا موقع ہے اور رت جگہ کے موقع پر یہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی سے متعلق کچھ اچھی باتیں کر لی جائیں جس سے ہمارا بھی فائدہ ہو جائے، ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی اگر سن لیں تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ عزیزان ملت، آپ ذرا غور کریں گے میرے جملے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ ان کے لباس ہیں اور وہ تمہارا لباس ہیں۔ یہ علماء کے قدموں کو بوسہ دے کر میں عرض کروں گا کہ اگر مان کے چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا دستور کتنا پیارا ہے، پروردگار عالم نے لباس فرمایا ہے، اگر ہمارے جسم پر یہ لباس ہے تو آپ مجھے عزت دے رہے ہیں، یہ اگر میں لباس پہن کر کھڑا ہوں تو آپ مجھے وقار والا سمجھتے ہیں، اگر یہی لباس میں نکال کر ایک جگہ پھینک دوں یا ایک جگہ پر ٹانگ کے ادھر ادھر کہیں کھوٹیوں پر، یا مان کے چلیے کسی اینگل پر ہم اپنے کپڑے کو اتار کر ٹانگ دیں، تو ایسی صورت میں جب ہمارے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا تو آپ کی طرف سے جواب آئے گا یہ تو ننگا ہے۔ یہ جو میرے لباس اگر ہمارے جسم کے اوپر ہے تو ہماری قدر کی جاتی ہے، اگر لباس ہمارے جسم کے اوپر ہے تو ہمیں عزت والا کہا جاتا ہے، ہمارے اوپر اگر ہمارے جسم کے اوپر لباس ہے تو مجھے خوبصورت کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہمارا یہ لباس اتر جائے تو مجھے بیکار کہا عزت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گھروں میں بسر کیا کرتی ہیں تو پروردگار عالم کی طرف سے انہیں انعام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی بارشیں ہوتی ہیں، وہ گھر میں بڑی عزت کے ساتھ رہا کرتی ہیں، سکون سے رہا کرتی ہیں، اور ان کے شوہر کی بھی عزت ان کی وجہ سے قائم رہتی ہے۔ اور اگر وہی ہماری بہن، وہی ہماری بیٹی، اگر وہ اپنا لباس مان کے چلیے جو عزت ہے، اور اگر وہ عزتوں کو نیلام کرنے لگے، اگر وہ لباس اپنا اتار دے، مثال کے طور پر یہ لباس سے مراد یہ نہیں کہا گیا کہ یہی کرتا ہے، یہی ہے، مگر یہ بات سمجھنے کے لیے مجھے تھوڑا سا اپنے دماغ پر زور دینا ہوگا۔ حضرات، اگر وہی لڑکی اگر بے عزتی پر تل جائے، اگر وہ ہمارے اپنے گھر میں جس طریقے سے آج بہت ایسے گھر ہوا کرتے ہیں کہ بہت بیٹیاں، بہت مائیں اپنے گھر میں رہ کر بھی اپنی عزتوں کو بھی نیلام کرنے پر لگ جایا کرتی ہیں، عزتوں کو بچایا نہیں کرتی ہیں، عزتوں کو لٹاتی ہیں، تو عزت کے لوٹنے کی صورت میں یا عزت لٹانے کی صورت میں آپ یاد رکھیں اس جملے کو کہ اگر ہماری بیٹی اگر غلط کام کرنے لگے تو عزت کا جنازہ ہمارے نکلتا ہے، ہماری بہن اگر کوئی غلط کام کرنے لگے تو عزت کا جنازہ ہمارے نکلتا ہے، آپ کی بیٹی اگر غلط کرنے لگے تو عزت کا جنازہ آپ کے نکلتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اگر وہی بیٹی وہی بیٹی آپ کی اگر وہ عزت کے ساتھ رہنے لگے، اگر اپنے شوہر کی خدمت کرنے لگے، شوہر کی عزت کا جنازہ نہ نکالے بلکہ اس کی عزت کا خیال رکھے، تو اس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کہنے والا کسی میدان میں بھی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں نے عزت تو دیکھی ہے فلاں صاحب کے گھر کی، کہ اس گھر کی عورتیں جو ہوا کرتی ہیں باحیا ہوا کرتی ہیں، اگر باحیا ہماری بیٹی ہو تو سماج میں ہمارا نام روشن ہوتا ہے، اور اگر بے حیا ہماری بیٹی ہو جائے تو سماج میں ہمارا نام بدنام کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہنا چاہتا ہوں آؤ ذرا دیکھ لیا جائے جب شادی کے موقع پر، اور یہ بھی ضروری باتیں ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، شادیاں جو ہم اور آپ کرتے ہیں تو کسی اور کے اعتبار سے ہم شادیاں نہیں کرتے، بلکہ شادی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی شادی کی ہے، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کے ساتھ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی ہیں ازواج مطہرات کے ساتھ. میں کہنا چاہتا ہوں دیگر انبیاء علیہ السلام نے اگر شادی کی ہے ہم بھی ان کے اسی طور طریقے پر عمل کرتے ہوئے شادی کریں گے. لیکن آج ہمارا اور آپ کا دستور یہ بن چکا ہے شادی تو ہم کرتے ہیں, نام یہ دیتے ہیں نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح ہمارے جو حضرات علماء پڑھانے جاتے ہیں اس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرمان کو پڑھتے ہیں, خطبہ میں اس کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں نکاح میرے آقا کی سنت ہے, اور جو نکاح نہ کرے میرے نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر جو نکاح نہ کرے, اعراض کرے, دوری اختیار کرے, روگردانی کرے تو علماء بیان فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. مگر میں نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے شادی کی ہے, ہم اگر آدم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں تو ہمیں ہر موقع پر مجھے ثواب ملے گا. اگر ہم حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر اپنی شادیاں کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ہر عمل پر ان کی زندگی سے اپنی زندگی ملا کر اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہر موقع پر ہر پل پر ہمیں نیکیاں ملتی ہیں. اگر ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل سمجھ کر اگر ان کی زندگی سے پیار کر کے ہم شادیاں کرتے ہیں تو ہر موقع پر مجھے نیکیاں ملتی ہیں. حضرت میں کہنا چاہتا ہوں اگر اسی طریقے سے اگر اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھ لی جائے اور اگر ان کی زندگی سے ہمیں پیار ہے اور اگر ان کی زندگی کو ہم نے اپنے لیے نمونے عمل جانا ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا ہے, تو یاد رکھو تم شادی کرنے پر تمہیں ثواب بھی ملے گا. تمہاری عزت کو اللہ رب کائنات کی بارگاہ سے عروج و بلندی ملے گی. دنیا میں تمہارا وقار ہوگا, دنیا میں تمہارا رعب و دبدبہ ہوگا. اور اگر اسی طریقے سے جس طریقے سے آج لفنگے شادیاں کرتے ہیں, جس طریقے سے آج لوفڑوں کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں, اگر اسی انداز میں تم نے شادی کی ہے تو شادی بھی کی تھوڑی دیر کے لیے یہ کہہ لیا جائے کہ علماء تو پہنچ جاتے ہیں, بڑی بھی دعائیں بھی کرتے ہیں, مگر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2 مہینہ 4 مہینہ بھی نہیں گزرتا بلکہ یہ حالات پر سامنے آ جاتے ہیں کہ لڑکی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, لڑکا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا اسلاف کی زندگی اپنے لیے نمونے عمل بناؤ اور ان کی زندگی کو سامنے لے کر آؤ, فیصلہ کرو کہ اسلاف کی زندگیاں ہمارے لیے کامیاب زندگیاں نہیں ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اب شادی کرنا بھی ضروری ہے مگر ایک دستور بن چکا ہے. کوئی کہتا ہے جب ہماری عمر 45 سال کی ہوگی جب ہم شادی کریں گے, کوئی کہتا ہے جب ہم 60 سال کی عمر تک پہنچیں گے جب شادی کریں گے, کوئی کا کہنا ہے کہ ہم جب 35 سال کی عمر میں پہنچ جائیں گے جب شادی کریں گے. بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے کر کے گزرنا چاہتا ہوں. کوئی کہتا ہے ابھی ہماری عمر ہی کتنی ہوئی ہے, جب ہم 25 سال کے ہو جائیں گے جب شادی کریں گے. آج یہ عمر کے اعتبار سے فیصلہ لیا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, عمر کے وہ فیصلے عمر پر نہ لے جاؤ. اگر شادی کرنے کے لائق ہو چکے ہو تو تم شادیاں کرو, کیونکہ جب حضرت آدم کو اللہ رب کائنات نے پیدا فرمایا تھا اور جنت میں رہنے کے لیے انہیں جنت ان کا مقام بنایا تھا, جنت میں رکھا تھا حضرت آدم کو, اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب کائنات کی بارگاہ ہمیں عرض گزار تھے, اے پروردگار عالم جنت تو بڑی خوبصورت ہے, اس میں آرام کرنے کی بہت اچھی جگہ ہے, اس میں کھانے کی بہت عمدہ چیزیں ہیں, پینے کی بہت اچھی چیزیں ہیں, تمام چیزیں یہاں پر ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مگر اے اللہ رب کائنات یہاں پر مجھے تنہائی محسوس ہوتی ہے, میں اکیلے تنہا ہوں, اس کے اندر مجھے بوجھ معلوم ہوتا ہے. کاش اگر پروردگار عالم میرے ساتھ کوئی اور ہوتا, اگر میرا کوئی ہم سفر ہوتا, میرے زندگی کا کوئی دوسرا اور میری زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا, جس کے ساتھ میری زندگی گزرتی, جس سے میں باتیں کر سکتا, جس سے میں کچھ اور گفتگو کر سکتا, جس سے میں کچھ سکون حاصل کر سکتا, میرے دل کو سکون ملتا. اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جب مقبول ہوتی ہے, پروردگار عالم کے طرف سے یہ حکم ہوتا ہے, جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام کرتے ہیں جنت میں, جب لیٹتے ہیں میرے حضرت آدم علیہ السلام, جب وہ اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے پیغمبر, تو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی
کو پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کے قدموں کو بوسہ دیجئے اور ان سے پوچھئے حضرت اگر اللہ رب کائنات جب اتنا طاقتور میرا خدا ہے، میرا رب اگر چاہے تو آسمان کی بلندی سے بھی پیدا کر سکتا ہے، میرا رب چاہے تو زمین کی پستی سے بھی پیدا کر سکتا ہے، میرا رب چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی سے بھی پیدا کر سکتا ہے، اگر میرا رب چاہتا تو حضرت آدم کے ہاتھ سے حضرت حوا کو پیدا کر سکتا تھا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت آدم کے پشت سے حضرت حوا کو پیدا کر سکتا تھا، مگر میرے رب نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تو داہنے طرف سے پیدا نہ فرمایا، داہنے ہاتھ کے طرف سے پیدا نہ فرمایا، بلکہ کہاں سے پیدا فرمایا؟ یہ علماء بیان فرماتے ہیں بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ بائیں پسلی کہاں ہوتی ہے؟ ذرا آپ غور کیجئے، یہ علماء سے آپ جب پوچھیں گے یا اگر ان سے نہ پوچھے چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس، آپ ان سے پوچھیں کہ بائیں پسلی کی طرف کیا ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کہے گا اس طرف دل ہوتا ہے۔ عزیزان ملت، آج اس دور میں کچھ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ عورتوں کو جب تک مان کے چلیے شادی کر کے لاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے گھر میں آنے کے بعد ان کا ذہن بدل جاتا ہے، وہ اپنی بیویوں کو یہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ تو ہمارے پیر کی جوتی ہے۔ عزیزان ملت، کبھی کبھی تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیر کی جوتی سمجھ کر ہماری بہن بیٹیوں کو نہ جانے کہاں کہاں پر ان کی عزتوں کو تار تار کرتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے موڑ پر ان پر لاٹھیاں چلاتا گھومتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے موقع پر ان کے اوپر گھوسے فائٹ چلاتا ہے۔ عزیزان ملت، اور وہ کہتا ہے یہ ہماری عورتیں ہمارے پیر کی جوتیاں ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے نادان، جس نے پیر کی جوتی کہا ہے، جس نے پیر کی جوتی سمجھا ہے، میرا سوال تجھ سے ہے، ارے نادان، اگر پیر کی جوتی تو نے سمجھا ہے تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی اپنی بیوی کو تم نے کبھی بوسہ دیا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا میں نے ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ اپنی بیوی کو چوما ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے نادان، جب تم نے پیر کی جوتی کہہ لیا تو جتنی بار تو نے اپنی بیوی کو چوما ہے تو بیوی کو نہیں بلکہ تم نے جوتی کو چوما ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں تم سے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان نادانوں سے جو کہتے ہیں پیر کی جوتیاں ہیں، میں تو کہتا ہوں پیر کی جوتیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ رب کائنات کی طرف سے رب کا دیا ہوا انعام تمہارے لیے ہے۔ اگر یہی عورتیں تمہارے گھر میں آئیں اور اگر عزت کے ساتھ تمہارے گھر کے اندر رہ لیں تو ان کی عزت سے تمہاری عزت بلند ہو جایا کرتی ہے، اور اگر وہی عورتیں جنہیں تم اپنی پیر کی جوتیاں سمجھتے ہو کبھی کبھی تم نے انہیں سینے سے لگایا ہوگا تو کیا تم نے پیر کی جوتی سینے پر رکھا ہے؟ آپ کہو گے، بگڑ کر کہو گے حضرت یہ کون سی بیوقوفی والی بات کہہ رہے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے پیر کی جوتی سمجھا ہے، پیر کی جوتی نہ سمجھو بلکہ اللہ رب کائنات کا دیا ہوا تحفہ سمجھو، یہ پروردگار عالم کا انعام ہے دیا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں مانگا تھا، دعا کی تھی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرضی لگائی تھی تو پروردگار عالم نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تھا۔ جب بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، ڈاکٹر نے کہا بائیں پسلی کے قریب یعنی وہیں پر وہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دل عطا فرمایا ہے وہ صرف علماء کی باتوں کو سن رہے ہیں، ڈاکٹروں سے سنتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کے قریب سے پیدا فرمایا حضرت آدم کے۔ گویا کہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جہاں دل تھا حضرت حوا کو وہیں سے پیدا فرمایا، اور جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئی، آج کچھ لوگوں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ شادی کرتے ہیں اور نہیں تو شادیاں بھی نہیں کرتے، عمریں ایسے کما دیا کرتے ہیں۔ آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں بہت سے لوگ ہیں، بڑے بڑے حاکم حکمراں ہیں جنہوں نے شادیاں کی ہی نہیں ہے، نہ جانے کیسے کیسے زندگیاں جانوروں جیسی بسر کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت، میں اشارہ کافی ہے، سمجھیں کہ شادی اتنی ضروری ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شادی کی ہے، ذرا دیکھتے چلیں، علماء کی باتیں آپ سنتے ہیں، ذرا مجھ سے بھی سن کر دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھو کہ حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور جب حضرت حوا حسین و جمیل کھڑی ہوئی حضرت آدم کے بغل میں، جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ہے، حضرت آدم نے دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھانا چاہا، اللہ رب کائنات کی طرف سے روک لگی، اے آدم علیہ السلام یہ ایسے تم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، اگر ان کو ہاتھ لگانا ہے، جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ نے پیدا بھی فرمایا حضرت حوا کو تو آدم کے لیے، اور آدم نے مانگا اللہ سے تو حضرت حوا کو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی پیدا اگر فرمایا تو صرف حضرت آدم کے لیے، مگر حضرت آدم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
हजरत आदम को रोक लग गई, ए आदम अलैहिस्सलाम ये पैदा तो तुम्हारे लिए मैंने किया है, ये तुम्हारे लिए पैदा तो मैंने किया है, मगर ऐसे हाथ नहीं लगा सकते हो, अगर हाथ लगाना है तो पहले शादी करो। अब पता चला शादी पर तुम आ जाओ। अगर जो बगैर शादी के किसी बहन की इज्जतों से खेला करते हैं वो याद रखें, न हजरत आदम को मुंह दिखा पाएंगे न खुद रब्बे कायनात को मुंह दिखा पाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताज शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज शादी लोग बोझ समझते हैं, शादी न करके न जाने क्या से क्या करते हैं। मैं उन्हें पैगाम देता हूं, ये गुनाहों का काम न करो, किसी बहन किसी बेटी किसी माँ की इज्जत से खिलवाड़ न करो, बल्कि अगर तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो गई है, अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की हिम्मत और ताकत है, बीवी का खर्चा पूरा कर सकते हो, उसकी जरूरतें तुम पूरी कर सकते हो, तो सबसे पहला काम है शादियां करो। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाना चाहा था, रोक लगी थी, शादी का हुक्म आ गया अल्लाह ताला की तरफ से, और फरिश्ते ने आकर निकाह भी करा दिया। लेकिन याद रखो निकाह भी हो गया है। आज बहुत से लोग हैं जो, अब तो थोड़ा कुछ कम हो गया है, वरना पहले तो मामला ये होता था कि कहीं अगर 100-125 की मेहर भी बंधती थी तो वो उधार। हाँ, उलमा ने बड़ी ये समझ लिए, ये उलमा का बड़ा एहसान है, अपने लिए एहसान समझें। ये उलमा ने बड़ी कोशिश की है, तब आज जाकर कहीं नकद मेहर बंध पाती है, वरना सब बाकी ही रहती थी गैर मुअज्जल। आज मुअज्जल मेहर अगर बंधती है तो ये उलमा की बड़ी तहकीक और बड़ी मेहनत शामिल है, वरना ऐसे भी बंध जाता था कहीं 250, 200, 300, 500 में, तो वो भी देना नहीं होता था। अब पूरी पूरी रात आपका लड़का, आपका बेटा, आपका भाई बैठकर चिरौरी मिनती करता था। कभी कभी माफी मांग मांग कर अगर माफ कर दिया तो ठीक, मगर आओ ये दस्तूर है। मेहर अगर माफ, अगर तुम इस लायक हो कि बिल्कुल तुम दे नहीं सकते हो मेहर, तो भी उसके लिए तुम वक्त मुकर्रर करो। ये नहीं कि मुझे माफ कर दो हम नहीं देंगे, ये जबरदस्ती है उस पर कि तुमने अपनी बेगम के ऊपर जबरदस्ती किया है, उसका हक मारा है। और हक मारने वाला जानते हो, याद रखना, अगर मैं आपका हक मार लूं, आपके घर में चोरी कर लूं, तो ऐसी सूरत में क्या मैं मुजरिम नहीं हूंगा? हक मारने वाला मुजरिम है और मुजरिम की सजा है। अब कितनी बड़ी सजा, याद रखें, किसी का हक मारना ये बहुत बुरा है। तो पता चला ये औरत की जो इज्जत हमारे और आपके लिए जायज होती है, वो जायज करने वाली चीज का नाम मेहर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ लगाना चाहा, कहा नहीं, निकाह तो हो गया है, मगर ये बीवी तुम्हारी तो बन चुकी हैं, मगर उस वक्त तक तुम्हें इनके करीब नहीं जा सकते हो, इनसे तुम उस तरीके से मुलाकात नहीं कर सकते हो जब तक कि तुम मेहर ना अदा कर दो। अल्लाह रब्बे कायनात की तरफ से हुक्म आ गया, ऐ मेरे भाई तुम भी जरा गौर करो। आज अगर इस तरीके से तुम्हारा जहन बन चुका है, कभी कभी ये होता है कि चलो 100, 200, 500 रुपया दे दो यहाँ मजमा में, और उसके बाद सब बाकी कर दो। ये भी करने के लिए शरीयत मुताहरा के अंदर ये ममनू बताया गया है। उलमा कहते हैं कि बिल्कुल ये जायज नहीं है, बल्कि तुम अपनी हस्बे हैसियत मेहर उस वक्त मुकर्रर करो, बांधो, और जितना तुम दे सकते हो, और इतना भी ज्यादा ना बांध दिया जाए। कुछ लड़की वाले भी होते हैं, बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, इंतजाम कर रहे हैं जहेज में कुछ चीजों को देना है, तो सबसे पहले कि अगर हमारा 50,000 का अगर हम अपने बेटी को जहेज दे रहे हैं, तो इतना बड़ा बोझ उस पर डाल देते हैं कि कम से कम 50,000 अगर हम दे रहे हैं तो मेहर भी उसकी आधी होनी चाहिए। अरे मेरे भाई, ये भी देखो कि उसकी हैसियत क्या है, वो दे सकता है कि नहीं दे सकता है। और जबरदस्ती कभी कभी ऐसे मामलात भी आ जाते हैं और बांध भी दिया जाता है। जब मेहर लोग बांध देते हैं 100-200 रुपया नगद हो जाता है, बाकी ऐसे गैर मुअज्जल कर दिया जाता है। अब वो पूरी जिंदगी उसकी गुजर जाती है, मेहर दे भी
بھی نہیں پاتا ہے۔ تو اے لوگوں ایسی زبردستی تم اس کے اوپر بھی نہ کرو، اور میرے بھائی اگر تم اپنے لڑکے کی شادی کرنے جاؤ تو اپنی حسب حیثیت تم مہر مقرر کیا کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ ہاں اگر 500 یا 5000 میں کام چلنا ہے تو کام چلا لو، نہیں نہیں، اگر حیثیت تمہاری 50,000 دینے والی ہے تو 50,000 مہر دو، تاکہ یہ بھی اسے پتا چلے کہ جس کی لڑکی کو تم لے کر آئے ہو اس لڑکی کی یا اس بیٹی کی عزت تمہارے لیے اتنی سستی نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے جسے باعزت باحیا بنایا ہے، اگر اس کی عزت تمہارے لیے جائز ہو رہی ہے تو اپنی حسب استطاعت تم اپنا مال خرچ کر کے اس کی عزت اپنے لیے جائز کرو، تاکہ پروردگار عالم کی طرف سے تمہیں بھی انعام ملتا نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج اس دور میں بہت لوگ ایسے ذہن کے لوگ بیمار ذہن کے ہو چکے ہیں کہ شادی کے موقع پر نہ جانے کتنا بڑا ناجائز کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں، نہ مہر ان کی صحیح ہوا کرتی ہے، اور اگر عالم دین کوئی اچھا اگر پرہیزگار آدمی نکاح پڑھا دے تو یہ دیکھا جاتا ہے اب نکاح پڑھانے کے بعد اگر وہ کہہ دے کہ ہمارا نذرانہ 1100 روپیہ بنتا ہے، یا کوئی کہہ دے اس مہنگائی کے دور میں اب نکاح مان کے چلیے آپ کی شادیاں اتنی مہنگی ہو رہی ہیں، آپ 5 لاکھ روپیہ کم سے کم شادی میں خرچ کرتے ہیں، کم سے کم پر آ جائیے 3 لاکھ روپیہ شادی میں خرچ کرتے ہیں، اور کم آ جائیے تو کم سے کم 2 لاکھ روپیہ شادی میں آپ خرچ کرتے ہیں، اور لڑکا والا تو اس سوچ میں رہتا ہے کہ بیٹی والا پورا گھر لکھ دے، پوری جتنی زمین ہے سب لکھ دے ہمارے نام تو بڑا اچھا ہو جائے، مگر جب وہ پورا لکھانے کے لیے بھی تیار ہے، گاڑی بھی مانگ رہا ہے، گھر کی تمام چیزیں مانگ رہا ہے، اور وہ کہتے کہتے جب آخر میں آ رہا ہے، اور اگر کوئی عالم ربانی کھڑا ہو جائے اور یہ کہہ دے نادان تو اتنے 2.5 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ کی شادی کر رہا ہے تو مہر کم سے کم تیرے اوپر 21,000 ہونی چاہیے، دنک کر کود کر دور کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مولانا صاحب تو آپ ہی اپنی طرف سے دے دو۔ حضرات یہ میں دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر ایسے نادانوں سے ملاقات ہوا کرتی ہے، ہمارا ان سے پالا پڑا کرتا ہے، میں تو دیکھتا یہ ہوں کہ وہ تمام جگہوں پر وہ 50 گاڑیاں 70 گاڑیاں 100 گاڑیاں ایک کلر کی مانگی جاتی ہیں، اور ان کے فرمائش کے مطابق گاڑیاں لا کر کھڑی کی جاتی ہیں پورے گاؤں میں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے، ابھی 1-2 دن پہلے ایک بارات میں ہم نے شرکت کیا تھا اور ہم نے دیکھا اتنی گاڑیاں لگا دی گئی، بارش کا موسم، اور پورے گاؤں کے اندر اتنی گاڑیاں کھڑی ہو گئی کہ گاؤں کا راستہ بند ہو گیا، اب گاؤں کے لوگ دوسرے راستے سے باہر راستہ اختیار کر کے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جناب یہ کیا؟ تو کہا حضرت کیا بتا دیں، پورے گاؤں کے اندر یہاں سے وہاں تک گاڑیاں لگی ہیں اور یہی مین راستہ تھا ہم لوگوں کا، اب راستہ بند ہے، ہم اب باہر سے نہ جائیں تو کہاں چلے جائیں؟ اے میرے بھائی میں کہنا چاہتا ہوں جہاں تم 50 گاڑیاں لے کر ایک گاؤں میں بارات لا رہے ہو یا لے کر جا رہے ہو، 50 گاڑیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم آدمی چلے جاؤ، اور جو آج شادی کے موقع پر اگر یہ شامیانے کو لگا کر اگر بٹھایا نہ جائے، رنگ محل لگایا نہ جائے، بڑی دور تک اگر اس کا انتظام نہ کیا جائے تو رشتہ دار ناراض ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بڑا کمزور آدمی، بڑا غریب آدمی، بڑا پھٹیچر آدمی ہے جس کے یہاں سے ہم شادی کر رہے ہیں۔ اے لوگوں آج یہ دیکھا جاتا ہے بہت بڑے فنکشن کیے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے ہزار روپیے اس میں برباد کر دیے جاتے ہیں، جہاں پر ہمیں روپیہ خرچ کرنا چاہیے وہ لڑکی کی عزت تمہارے لیے جائز ہو رہی ہے، تمہارا رقم یا تمہاری رقم وہاں پر خرچ نہیں ہوتی، تمہارا روپیہ اس پر خرچ نہیں ہوتا، جس مہر کو تمہیں زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے وہاں مہر میں تمہارا وہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ گاڑیوں پر تم خرچ کر رہے ہو، 50 گاڑیاں لا کر تم اپنے پیسے کو برباد کر رہے ہو۔ یہ اس طریقے سے اور لوگوں کے طریقے سے جیسے اور نادانوں نے کر لیا ہے کہ وہ شادی کرتے ہیں تو سب سے پہلے گاڑی مانگتے ہیں، اور گاڑی کے ساتھ ساتھ جہیز مانگتے ہیں، اور جہیز مانگنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی رقم مانگتے ہیں نقد کہ جب ہمیں 4 لاکھ روپیہ ملے گا جب ہم شادی کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے علماء اس پر بہت سخت ہیں، جو یقیناً بڑی کوشش کرتے ہیں، مگر کچھ آپ جیسے لوگ بھولے بھالے لوگ ایسے لوگوں کے فندے میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کے فرمائش کے مطابق آپ انتظام کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس کے فرمائش پر نہ جائیے، بلکہ اللہ رب کائنات کے پروردگار عالم کی عطا پر بالکل آپ خوش رہیں کہ اللہ نے لڑکی اگر پیدا فرمائی ہے تو اس کا جوڑا بھی پیدا فرمایا ہے، لڑکا پیدا فرمایا ہے تو اللہ نے اس کا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ یہ جہاں اس کے قسمت میں جو لکھا ہوگا شوہر اس کے قسمت میں تمہاری بیٹی کے اللہ رب کائنات اسے عطا فرمائے گا،
اور نبی کے فرمان پر آ جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شادیاں مہنگی نہ کرو بلکہ شادیاں بالکل سستی کرو, ہلکی کرو, کہ جس کی وجہ سے کسی غریب کی بیٹی گھر میں بیٹھی نہ رہ جائے بلکہ اس کا ہاتھ بھی رنگین ہو جائے. لیکن ہمارے گھروں کا حال یہ ہے جانتے ہیں جناب, شادیاں بڑی مہنگی. آپ تو اس لائق ہیں کہ آپ 50,000 یا مان کے چلیے 1 لاکھ 2 لاکھ کی مہر آپ بندھا سکتے ہیں, یا اتنے کا جہیز دے سکتے ہیں, 5 لاکھ کی شادی کر سکتے ہیں. کوئی غریب آپ کے قریب میں رہنے والا جب آپ نے, اور یہ بہت بڑی بات, بہت بڑی کمی ہمارے گھروں میں آج یہ دیکھا جاتا ہے, اگر اپنے حیثیت کے اعتبار سے آپ نے کچھ خرید ہی دیا ہے تو جہیز کو پہلے ایک ٹینٹ لگایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد میں سجایا جاتا ہے. بیڈ ادھر رکھا ہوا ہے, گاڑی ادھر کھڑی ہے, 4 ویلر ہے تو ادھر کھڑی ہے, 2 ویلر ادھر کھڑی ہے, یہ اتنا برتن ہے, اتنا یہاں سے وہاں تک یہ سجا کر رکھ دیا جاتا ہے. صبح سے شام تک یہ کہہ لیجئے کہ صبح سے سجایا جاتا ہے اور شام ہو جاتی ہے. جب باراتیاں ادھر سے لوٹنے والے باراتی جب لوٹ کر نکلنے والے ہوتے ہیں تب تک کے لیے اسے دکھایا جاتا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا آج تک, اگر یاد رکھو, اگر کسی بیٹی نے اگر اس مال کو, جہیز کا مال دیکھ کر اگر کسی بیٹی کے آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو کا ٹپک گیا ہوگا تو یاد رکھو کہ اس کے رونے کی صورت میں اللہ رب کائنات تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. اس لیے کہ غریب جب رویا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو ضائع نہیں فرماتا بلکہ اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول فرما لیا کرتا ہے. اس لیے میرے بھائی غریب کی آہوں سے بچا کرو. اور نہ جانے کیسے کیسے معاملات آج دیکھنے کو ملتے ہیں. ابھی کچھ دن کا معاملہ ہے, ایک بغل میں بڑے آدمی کے گھر میں شادی تھی, غریب لڑکی بہت دن سے بیٹھی تھی, کافی عمر ہو چکی تھی, شادی نہیں ہوئی. اللہ اللہ, جب اس نے دیکھا کہ اتنا جہیز دیا جا رہا ہے, وہ رات میں اپنے باپ سے کہنے لگی, ابو جان میں تو اب دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتی ہوں, اے میرے ابو جان میں چاہتی ہوں کہ میں خودکشی کر کے اپنی جان دے دوں. باپ رونے لگا, کہا بیٹی بات کیا کر رہی ہو؟ بیٹی نے کہا, ابو جان نہ تو تم اتنا انتظام کر پاؤ گے, نہ ہمارے ہاتھ میں مہندی لگے گی, نہ تم اتنا انتظام کر پاؤ گے, نہ ہم کسی کی دلہن بن پائیں گے. اے ابو جان اس سے بہتر ہے کہ اپنی جان ہم دے دیں تاکہ تمہیں تو سکون مل جائے گا, تم اپنی زندگی سکون کے ساتھ کاٹ لو گے. باپ بھی رونے لگا, بیٹی بھی رونے لگی. باپ کہنے لگا, بیٹی میں کوشش کرتا ہوں, جتنے ہو سکے گی میں کوشش کروں گا. آج یہی حال ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. جو مالدار لوگ ہیں وہ تو اپنے مال کو دکھانے کے چکر میں صبح سے شام تک وہ اسی طریقے سے ٹینٹ کے اندر جہیز کا سامان لگایا کرتے ہیں, اور غریب اس راستے سے گزرتا ہے جب تب روتا ہوا اپنے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے دامن میں وہ بھگو کر اپنا دامن اس راستے سے گزر جاتا ہے. اللہ اکبر. تم نے کبھی خیال نہیں کیا کہ اگر اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے اندر یہی سماج میں اگر اسی طریقے سے جہیز کا معاملہ چلتا رہا, یہ فرمائشیں تمہاری یہی چلتی رہی, تو کیا اس سے مذہب اسلام کو کتنا نقصان ہوگا؟ آج ہم اور آپ سب کہتے ہیں ہمارے مدارس گرائے جا رہے ہیں, ہماری مساجد گرائی جا رہی ہیں, اکابر کے ہمارے مزارات گرائے جا رہے ہیں. عزیزان ملت تکلیف تو ضرور ہے, مگر کبھی تم نے تنہائی میں سوچا ہے مذہب اسلام سے پیار کتنا ہے, دین سے تمہیں لگاؤ کتنا ہے, مسجدوں سے تمہیں محبت کتنی ہے؟ اگر تم اپنی عزت کو چاہتے ہو کہ تمہاری عزت محفوظ رہے, تمہاری مساجدیں محفوظ رہیں, تمہارے مدارس محفوظ رہیں, تمہاری خانقاہیں محفوظ رہیں, تو فیروز عالم قادری کا جملہ لے کے اٹھنا کہ پابند شریعت بن جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے شادی کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے اسی انداز میں شادیاں کرو. میرے آقا نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے اسی انداز میں زندگی گزارو. انشاءاللہ تعالی تمہارے مساجد کی بھی حفاظت ہوگی, تمہارے مدارس کی بھی حفاظت ہوگی, اور تم بھی محفوظ رہو گے. تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا ہے, ورنہ ایک دن آئے گا کہ تمہارا اس طریقے سے مٹنا ہوگا کہ تمہیں خود پتہ نہیں چلے گا.
कि तुम कब मिटा दिए गए। जिस तरीके से आज हमारे यहाँ जो मिट रहे हैं, कुछ ही दिन के बाद पता चलता है यहाँ पर क्या था, तो लोग बताते हैं हाँ यहाँ पर अभी था, कुछ था, अभी पता चला कि खत्म हो गया। अल्लाहू अकबर। मेरे भाई, इसी तरीके से तुम्हारा हमारा सबका नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए मजहब इस्लाम से प्यार करो, मजहब इस्लाम के सच्चे वफादार बनकर, सिपाही बनकर चमको। जब तुम इस अंदाज में ढल जाओगे, जब तुम उसके हिफाजत के लिए निकल जाओगे, तो फिर हिफाजत होती रहेगी। और उलमा बयान फरमाते हैं, मैं शेर पढ़ के जा रहा हूं, सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो एहसास कि उस कौम की हालत बदलने का। हालात हम खुद बदलते हैं, हालात मेरा रब हमारा नहीं बदलता है, हमारे हालात मेरा रब नहीं बदलता है। हम अपने हालात को खुद बदल दिया करते हैं। जब हम अपने हालात को खुद बर्बाद कर ली चुके हैं, अपने हालात हम बेकार कर चुके हैं, तो बेकार नहीं होंगे तो कामयाब कैसे होंगे। तुम आज शादियों में चाहते हो, अपने फरमाइश का खाना मांग मांग कर खाते हो। ये कभी इन आलिम दीन से तुमने पूछा है कि हजरत ये भी कहीं किताब में दुरुस्त है? आज मनमानी शादियां करते हो, माल बड़ा मिल जाए ये भी नहीं देखते हो ईमान वाला है कि गैर ईमान है, ये भी नहीं देखते हो। मालदार को देखा तुमने, शादियां कर ली, ये भी नहीं देखा कि हाँ ये पंज वक्ता या इसकी बेटी नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, घर वाले मस्जिद कभी जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आज माल मिलना चाहिए, बाकी कोई जरूरत नहीं है। अगर माल के चक्कर में तुम लगे हो और शादियां कर ली है, तो माल तो तुम्हें मिल गया, अब तुम ये नहीं पा सकते हो कि वो उस लड़की से तुम्हारे घर के अंदर दीन का चिराग रोशन हो। काश अगर वही दीनदार लड़की तुमने तलाश किया होता, माल मिले ना मिले इसकी हमें कोई परवाह नहीं, दीनदार लड़की मिल जाएगी तो हमारे घर का अंधेरा दूर हो जाएगा। इल्म रोशनी है, मेरे नबी फरमाते हैं, और अगर वो इल्म वाली लड़की मिल जाए तो उसकी वजह से खुद घर रोशन हो जाता है। इसलिए मेरे भाई, ये चंद जुमले में बड़े सख्त इसलिए बोलता हूँ, काश अगर आपके अंदर सुधार आ गया तो उससे हमारी जिंदगी भी सुधर जाएगी, आपकी जिंदगी भी सुधर जाएगी। शादियां हल्की करो, जितना हो सके जितनी हल्की कर सको करो। ये फरमाइश न रखो कि हम इतना चीज लेंगे जब शादी करेंगे, और ये भी ये नहीं कि अल्लाह ने मालदार बनाया है तो ये कहो कि हम इतनी चीज देंगे, हम इतनी चीज। अगर तुम्हें देना है दो, पूरा घर लिख दो। अगर तुम देना चाहते हो तो इस तरीके से दो कि किसी को एहसास न हो। रातों रात भी सामान भिजवाया जा सकता है, या दिन के कोई जरूरी नहीं है कि टेंट लगाकर उसे दिखाया जाए। जहेज देना है तो इस अंदाज में दे दो कि तुम जानो और तुम जिसे दे रहे हो वो जाने। अल्लाह तबारक व तआला के रजा के लिए काम करो। शादी में जो भी चीजें तुमको इंतजाम करना है इंतजाम कर दो। कम से कम आदमी को अपने दरवाजे पर बुलावो, और कम से कम आदमी में तुम दूसरे के घर जाओ। ये ना हो कि 250 अगर बाराती नहीं होंगे तो हमारी बारात नहीं आएगी। ये ना हो कि जब तक हम 100 आदमी तारीख में नहीं आएंगे तो तारीख नहीं होगी। हजरात, तारीख इतनी वजन नहीं है, शादियां इतनी वजन नहीं है कि 250-300 आदमी बारात में जाएं जब शादी हो। शादी बहुत हल्की है, बहुत हल्की है, बहुत हल्की है। अगर 5 आदमी भी जाकर और मस्जिद के अंदर निकाह कर लो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हो जाए, हजरत मौला अली की सुन्नत पर अमल हो जाए, और खातूने जन्नत जैसी जिंदगी तुम्हारी की बेटी की जिंदगी संवर जाए, और उनकी जिंदगी का इनकलाब तुम्हारी बेटी की जिंदगी में आ जाए। इसलिए मेरे भाई, कोशिश ये करो कि हमें 300 लोगों को अपने दरवाजे पर न बुलाना है, और न किसी दरवाजे पर हमें 300, 200, 100, 200 जाना है, बल्कि ये करो कि 2-3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी में तारीखें मुकर्रर कर लो, और इसी अंदाज में 10-20 आदमी में, ज्यादा से ज्यादा 10-11 आदमी में शादी कर लो। और अगर तुमको अपने घर पर इंतजाम करना है तो तुम 500 नहीं बल्कि 5000 का इंतजाम करना चाहते हो तो बैंड नहीं है। उलमा कहेंगे कि हाँ बिल्कुल करो, अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मालदार बनाया है, तो अपने बेटे की खुशी में तुम वलीमा करो। 1-2 नहीं 10-50, 100-200 बकरे या बकरियां ज़बा करके खिला दो। जितना भी खिलाओगे तुम्हें सवाब मिलेगा। लुटेरे बनकर, मंगता फकीर बनकर किसी के दरवाजे पर मांगने न जाओ, बल्कि आज तो ये कहा जाता है हमारे बाराती इतने होंगे और हमारा खाना ये होगा। अगर तुम्हारे एतबार से खाना न दे सका तो तुम उसकी खिंचाई करते हो, रिश्ता तोड़ देते हो। अगर तुम्हारे एतबार से वो इंतजाम न कर पाए तो उस रिश्ते को तुम अच्छा नहीं समझते हो। अरे नादान, कब तक ये नादानी तुम्हारी रहेगी? अगर
मांगना है तो तुम अपने रब से मांगो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जिस दिन तुम अपने हाथों को दराज करोगे, रब की बारगाह में दुआ करोगे, परवरदिगार मुझे ये चीजें अता फरमा दे, तो मेरा रब वो चीजें तुम्हें अता फरमाएगा। लेकिन तरीका है मांगने का, उस अंदाज में अपने रब से मांगा करो, किसी और से ना मांगो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, पाक परवरदिगार आलम इन सब बातों पर हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे शादियों में जो खुराफात बढ़ते जा रहे हैं, ये महंगाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, खास तौर से परवरदिगार आलम हम तमामी लोगों को ये दुनियावी खुराफात से दूर रहकर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा दे। हमें शादियाँ हल्की करने की तौफीक अता फरमा दे। अस्लाफ की जिंदगी को अपने लिए नमूने अमल समझकर हमें जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका अता फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार आलम में बोल रहा था, मेरे बोलने में ये जो हजरात सुन रहे थे, समझ रहे थे, उनके सुनने समझने में किसी किस्म की कोई खता हो गई हो, मिंबरे पाक पर उलमा हुफ़ाज़ व कुर्रा को गवाह बनाकर, इन मुहाफिज़ीन मसल के आला हजरत को गवाह बनाकर, इन पाबंदे शरीयत को गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। आप भी तौबा कर लें, तौबा इस्तिग़फ़ार। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या ये बाहर से आए हुए मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से कर लिया जाए। बड़ी अच्छी आवाज़ अंदाज के मालिक हैं अली जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद अशरफ हुसैन साहब।